ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان والقرآن العظيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. میرے واجب الاحترام بھائی اور بزرگوں، مہمان خصوصی کا بیان تو بس ہونے ہی والا ہے. آپ حضرات سنیں گے حضرت کے نصائح. میں نے تو معذرتی کر دی تھی، میں تو ایک طالب علم اور وہ بھی بہت کچا طالب علم ہوں، لیکن ان کا اصرار. بہرحال اللہ رب العزت نے جو میں نے قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک بہت بڑی اور عظیم الشان نعمت عطا فرمائی، اس کا تذکرہ فرمایا. آج کا یہ جلسہ قرآن کریم کی نسبت پر ہے. ایک نہیں بلکہ 4 بچوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے. حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تکمیل فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے. قرآن کریم کو مکمل کرنے کے بعد گھر والوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن کریم مکمل ہوتا ہے، قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے، اس کے بعد جو مانگا جائے وہ اللہ دیتے ہیں. آپ حضرات اور حضرات علماء کرام، میں آپ سب محض اسی لیے آئے ہیں. قرآن کریم کی تکمیل ہے، دعائیں کی جائیں گی، اور ہم سب کے نہ جانے کتنے مسائل ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی حاجتیں ہیں، کتنے مقاصد ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، وہ تمام لے کر میں اور آپ آئے ہیں اس مجمع میں، اس روحانی مجلس میں، روحانی اجلاس میں، جلسے میں. وہ ہم سب انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے اور ضرور آج دعائیں قبول ہونے والی ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 باتیں عطا فرمائی. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو قرآن مقدس عطا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم نے تم پر ایک احسان کیا، وہ یہ کہ نمبر 1 تم کو 7 باتیں عطا فرمائی. وہ 7 باتیں کیا ہے؟ حضرات مفسرین کا اس میں بڑا قیل و قال ہے، بہت کچھ فرمایا کہ وہ 7 باتوں سے مراد کیا ہے. کہا ایک بات یہ ہے، حضرات مفسرین فرماتے ہیں 7 باتوں سے مراد قرآن کریم کی 7 بڑی صورتیں مراد ہیں. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انفال، سورہ توبہ، یہ 7 بڑی صورتیں اس سے مراد ہیں. بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، 7 مثانی سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ جیسی سورت عطا فرمائی ہے. سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو کثرت کے ساتھ پورے قرآن میں تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے. وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو قرآن مقدس عطا فرمایا. بس قرآن مقدس کے تعلق سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. قرآن مقدس مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا تحفہ انعام عطا فرمایا، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. میں اور آپ دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن جو آیا تھا اسی لیے اس کو ہم بھول جاتے ہیں. قرآن مقدس اللہ کا بہت بڑا انعام جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. حدیث پاک میں ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین، کہ اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت کی تب جب اللہ تعالیٰ نے ابھی نہ آسمانوں کو بنایا تھا نہ زمینوں کو بنایا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی، سورہ طٰہٰ کی اس وقت تلاوت فرمائی تھی تو فرمائیے ہم میں سے وہاں کوئی تھا؟
ہمارا بھی جو تھا کوئی اور نہیں تھا نا آسمان تھا نہ زمین تھا، تو ہم کہاں ہوتے؟ انسانوں کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ اس وقت کون سن رہا تھا سورہ یاسین کو؟ جب اللہ تلاوت فرما رہے تھے سورہ طٰہٰ کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس وقت کون سورہ طٰہٰ سن رہا تھا؟ سورہ یاسین سن رہا تھا۔ جب اللہ کی ذات خود سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، اس وقت سن رہے تھے فرشتے، اللہ کی مقدس جماعت جو ہے فرشتے، انہوں نے سورہ یاسین کو، سورہ طٰہٰ کو جب سنا وہ لرز گئے اور عجیب حالت ان کی ہو گئی۔ فرشتوں نے اس وقت کیا کہا؟ چند باتیں اس وقت فرشتوں نے کی ہے، گویا مبارک بات دی ہے۔ فرشتوں نے اس وقت کہا تھا طوبی لامۃ، طوبی لامۃ، خوشخبری کامیابی اس امت کے لیے جس امت کے لیے قرآن نازل کیا جائے گا، خوشخبری اس امت کے لیے جس امت کے لیے سورہ یاسین نازل کی جائے گی، جس امت کے لیے سورہ طٰہٰ کو نازل کیا جائے گا۔ پھر دوسری بات فرمائی فرشتوں نے خود وہیں سے، طوبی، خوشخبری کامیابی ان لوگوں کے لیے، ان سینوں کے لیے، اجواف ان حدیث میں آیا، ان سینوں کے لیے خوشخبری کامیابی جو سینے اس یاسین کو، جو سینے اس طٰہٰ کو، جو سینے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے۔ اور پھر آخری بات فرمائی، تین مبارک باتیں دی ہیں فرشتوں نے مجھے اور آپ کو۔ تیسری فرمایا طوبی، کامیابی اور بشارت، لألسنۃ، ان زبانوں کے لیے جو زبانیں اس قرآن کو، جو زبانیں اس یاسین کو، جو زبانیں اس طٰہٰ کو پڑھیں گی، تلاوت کریں گی۔ جس طٰہٰ کو آج اللہ پڑھ رہے ہیں، ایک دور آئے گا، فرشتے گویا یہ کہہ رہے تھے، ایک دور آئے گا جس یاسین کو آج اللہ پڑھ رہے ہیں، اسی یاسین کو ایک دور میں انسان تلاوت کرے گا۔ میرے بھائیو، وہ قرآن مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آج دنیا میں ہر کوئی یہ نعرہ لگا رہا ہے، احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے حقوق پورے نہیں ہو رہے۔ باپ کا آج یہ اعلان ہے، باپ یہ شکایت کر رہا ہے کہ بیٹے میرے حقوق کو پورا نہیں کرتا۔ بیٹا یہ نعرہ لگا رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے اور میڈیا کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ باپ میرا حق پورا نہیں کر رہا ہے، مجھے زمین میں سے حصہ نہیں دے رہا ہے۔ بیٹیاں شکایت کر رہی ہیں، پڑوسی شکایت کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں قرآن بھی شکایت کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے میرے حقوق کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ قرآن بھی ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ کل قیامت کے دن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جب مجھے اور آپ کو سہارا یہ ہوگا کہ میرے اعمال تو کچھ نہیں ہے، بس نبی پاک علیہ السلام آج سفارش کر دیں گے۔ جب آپ علیہ السلام سفارش کے بجائے اگر آپ نے شکایت کر دی تو بتاؤ ہمارا حال کیا ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام شکایت کریں گے، کہیں گے اے میرے پروردگار، میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میں بس اجمالاً بتاؤں آپ کو، قرآن کریم جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، وہ قرآن جس کے لیے فرشتوں نے کئی سال پہلے مبارک اور بشارتیں سنائی تھی مجھے اور آپ کو، اس قرآن کریم کے میرے اوپر اور آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر 5 حقوق ہیں۔ کتنے حق ہے قرآن کریم کے؟ یہ یاد کر کے جائیے گا آپ، اس جلسے کا، اس پروگرام سے کچھ حصہ آپ لے کر جائیے۔ صرف تقریریں سننا اور مقرروں کے اور واعظوں کے مزے لینا، کس مقرر نے کیسی تقریر کی، مزہ آیا، فلاں اس کو بیچارے کو آیا نہیں، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا۔ یہ باتیں جلسے سے لے کر نہیں جانی ہوتی، اور نہ اس لیے جلسے میں آنا چاہیے۔ یہاں یہ لے کر جانا ہے کہا کیا گیا، کیا میرے اندر وہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے تو مجھے فکر کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن کریم کے اوپر ایمان رکھنا۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم کو زبان سے بھی یہی دعویٰ کرنا ہے، ہمارے دل میں بھی یہی عظمت اور احترام ہونا چاہیے، دل میں تصدیق کرے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا، اس وقت کا جو ماحول ہے، اس وقت کی جو ہوائیں ہیں، جدید تعلیم کے جو اثرات ہیں، خصوصاً ہمارے نوجوان اسکولوں میں، کالجوں میں جو پڑھ رہے ہیں، آج وہ اس بات پر پہنچ چکے ہیں، آج وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا صاحب، حضرت مفتی صاحب، مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آج مسلمان لڑکا ہم سے سوال کرتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دماغ، ہمارے دل، ہماری زبان اس بات پر گواہی دے کہ اللہ کی کتاب ہے۔ سب سے پہلا قرآن کریم کا حق ہے۔ دوسرا حق قرآن کریم کا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی تلاوت روزانہ کرنا، یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ بہت سارے میرے اور آپ کے گھروں میں، ہماری بستیوں میں، دائیں بائیں اکثر لوگ ایسے ہیں، چاہے وہ مستورات میں یا مردوں میں ہیں، کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی میں ایک بار بھی ان لوگوں نے ہاتھ میں اللہ کا قرآن نہیں اٹھایا ہوتا۔
ایسے لوگ ہمارے یہاں ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنو اس کی تلاوت کرنی نہ دور کی گل ہے۔ قرآن کریم آتما چکتا بھی نہیں۔ قرآن کریم تو رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں، قرآن کریم نہیں رکھا گھر میں، رکھا ہوا ہے وہ اوپر طاق میں رکھا ہوا ہے۔ ہمارے گجر بھائی سترنج کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، بڑا سنو گلاف لا کر رکھے ہوئے ہیں، لیکن کہاں واسطہ قرآن رکھے ہوئے ہے کہ جا دادو مر جائے گو، چاچو گزر جائے گو یا اماں گزر جائے گی، سارا مولویوں نے اکٹھا کر کے لے آؤں گا پڑھاؤں گا، خود نہیں پڑھ سوں کیا کروں گا، اوروں سے ہی پڑھاؤں گا۔ ہم کہتے ہیں کشمیری بھی گجر بھائی بھی، ہم سب یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فاتحہ کرانا، فاتحہ کرنا ہی فاتحہ کرنا ہی فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے ایسالِ ثواب، یعنی کرنا ہی اوڑی کرنا ہی نیبری، حالانکہ ایسالِ ثواب اپنے مرحومین کے لیے خود کرنا ہوتا ہے۔ جو دنیا سے ہمارے چلے گئے، اسی سال میری اماں کا انتقال ہو گیا، اب میری ڈیوٹی یہ ہے، میرے ذمہ یہ لازم ہے، میں اپنی اماں کے لیے ایسالِ ثواب کروں، میں اپنی اماں کے لیے فاتحہ کروں، اوروں سے نہ کراؤں، اوروں کا انتظار نہ کروں کہ اور آئیں گے، پھر چند لوگ بیٹھیں گے، پھر لیتری لگے گی پڑھنے کی، پھر لوگ پڑھیں گا، پھر بلکیں گا چاہ آوائے گی، اس لیے نہیں ہوتا ایسالِ ثواب۔ تو یہ قرآن کریم اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف اس لیے رکھیں کہ ہمارے گھر میں قرآن کریم ہونا چاہیے، 30 سپارے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، مولویوں کو اکٹھا کر کے پڑھاؤں گا، اگر اس دن نہیں ہوں گے تو لوگ کیا بنا؟ قرآن کریم کا پہلا حق ایمان رکھنا قرآن کریم پر، دوسرا حق قرآن کریم کی تلاوت کرنا، تیسرا حق قرآن کریم کا ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ قرآن کریم کو لیکن سمجھنا کس سے؟ حضرات علماء کرام سے، ان کی خدمت میں آ کر ان سے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنا، ان سے سمجھنا۔ خود قرآن کریم اگر پڑھ کے سمجھنے لگ گئے، سمجھنے کے بجائے ادھر چلے جائیں گے۔ چوتھا حق قرآن کریم کا ہے قرآن کریم پر عمل کرنا، اور قرآن کریم جو ہم نے پڑھ لیا، جو ہم نے سیکھ لیا، جو ہم نے سنا، اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ 5 حق قرآن کریم کے جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اس پر لمبی بحث، لمبا بیان ہو سکتا ہے، وقت بہت مختصر ہے، بس آپ سے گزارش یہ ہے آپ اس قرآنی جلسے میں آئے ہیں، قرآن کا پیغام لے کر جانا۔ وہ لوگ جنہوں نے آج تک قرآن کریم کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے، خدارا آج جانا، قرآن کریم خریدنا اگر گھر میں نہیں ہے، لانا قرآن کریم کی روزانہ زیارت کرنا۔ اگر آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے ہو، کم سے کم روزانہ قرآن کریم کی زیارت تو کر لینا۔ حضرات علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چند چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف دیکھنے سے ہی ثواب ملتا ہے، پڑھنے سے نہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے ہی ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 والدین کی زیارت کرنا، حج مقبول کا ثواب ملتا ہے صرف دیکھنے سے۔ ابا جان سامنے بیٹھے ہیں، محبت بڑی نظر سے دیکھو میرے ابا جان ہیں، آپ کو دیکھنے سے ہی حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2 بیت اللہ کو دیکھنے سے ہی ثواب ملتا ہے، صرف آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ مکہ المکرمہ حرم میں موجود ہیں، آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ آب زمزم کو صرف دیکھنے سے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح حضرات علماء کرام جو ربانیین ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کی زیارت کرنا، ان کی زیارت کرنے سے ہی ثواب ملتا ہے۔ اور آخری چیز قرآن کریم، اللہ کی کتاب کی زیارت کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، پڑھنا بھی ثواب، پڑھانا بھی ثواب، یاد کرنا بھی ثواب، کرانا بھی ثواب، کھولنا بھی ثواب، ہاتھ لگانا بھی ثواب، زیارت کرنا بھی ثواب۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب کرے۔